عزیزان محترم، بزرگان ملت، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، منافق وہ ہے جو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے محبت نہیں کرتا، اور جو حضرت علی سے بغض و عداوت رکھتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سبحان اللہ، غور فرمائیے کہ حضرت علی سے کس قدر محبت تھی حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ جو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے محبت نہیں کرتا وہ منافق ہے، اور جو علی سے بغض و عداوت رکھتا ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری حدیث ہے مشکاۃ شریف کی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راوی فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جو محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور پھر فرمایا جو شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو برا سمجھتا ہے وہ مجھے برا سمجھتا ہے۔ اور ایک حدیث ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت علی سے محبت کرنا فقد احبنی، مجھ سے محبت کرنا ہے، من احبنی فقد احب اللہ، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ پھر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابغض علی فقد ابغضنی، جس نے علی سے بغض و عداوت رکھا اس نے مجھ سے بغض و عداوت رکھا۔ اور پھر فرماتے ہیں، من ابغضنی فقد ابغض اللہ، جس نے مجھ سے عداوت کی، مجھ سے دشمنی کی، اس نے اللہ تبارک و تعالی سے عداوت و دشمنی رکھی۔ تو معلوم ہوا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم رسول اللہ کے بھی محبوب ہیں اور اللہ کے بھی محبوب۔ حضرت علی سے محبت کرنا اللہ سے محبت کرنا ہے اور رسول اللہ سے محبت کرنا ہے، حضرت علی سے بغض رکھنا رسول اللہ سے بغض ہے اور اللہ سے بغض ہے۔ اور ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ایک مجمع میں اعلان فرمایا کہ کون ہے جو میری ولایت اور میری عظمت اور میری شان کی گواہی دے؟ کیا تم لوگوں کو معلوم نہیں غدیر خم کے دن رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میری شان بیان فرمائی؟ یہ غدیر خم کب واقع ہوا؟ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1.25 لاکھ مجمع کے ساتھ آپ نے حج بیت اللہ ادا کیا، اور حج بیت اللہ کے بعد مدینہ پاک کی طرف رخ تھا۔ درمیان میں ایک رات آپ نے قیام فرمایا، اور اچانک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ممبر سجاؤ۔ ممبر لگا دیا گیا، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر جلوہ افروز ہوئے، اور آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کے اس مجمع میں جو 1.25 لاکھ کا تھا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ سے پوچھا، من انا، میں کون ہوں؟ کس سے دریافت فرما رہے ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے۔ کیا صحابہ کو نہیں معلوم تھا کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ آپ نے فرمایا، اے میرے صحابہ بتاؤ کہ من انا، میں کون ہوں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جواب نہیں، لب کشائی نہیں کی، خاموش ہو گئے۔ پھر آپ نے پوچھا، من انا، میں کون ہوں؟ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ پھر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ شہر کون سا ہے؟ صحابہ خاموش ہیں، جواب نہیں، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع میں اعلان فرمایا کہ بتاؤ یہ مہینہ کون سا ہے؟
بتا سکتے تھے کہ یہ مہینہ ذی الحج کا ہے، ابھی تو حج کر کے آ رہے ہیں، یہ ذی الحج کا مہینہ ہے، مگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جواب دیتے ہیں واللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ میں نے عالم خیال میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے سوال کیا، اے صحابہ کیا آپ کو نہیں معلوم تھا کہ جب اللہ کے رسول نے پوچھا کہ من انا، میں کون ہوں، آپ جواب دے سکتے تھے کہ آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ مکہ مکرمہ کی طرف اشارہ کر کے دریافت فرمایا کہ یہ کون سا شہر ہے، آپ بتا سکتے تھے کہ یہ مکہ مکرمہ ہے، یہاں خدا کا گھر ہے، ابھی تو ہم حج کر کے طواف کر کے سعی کر کے آ رہے ہیں۔ پھر سرکار نے پوچھا یہ کون سا مہینہ، بتا سکتے تھے کہ یہ حج کا مہینہ ہے، کیوں آپ نے نہیں کہا؟ تو صحابہ جواب دیتے ہیں کہ خاموش رہ جاؤ، یہ سوال کرنے والا کوئی ایرا غیرہ نہیں ہے، یہ سوال کرنے والا تمام نبیوں کا سردار ہے، یہ سوال کرنے والا وہ ہے جو مظہر خدا ہے۔ اگر ہم یہ کہہ دیتے کہ یہ مکہ مکرمہ ہے، میرے آقا فرماتے یہ مکہ مکرمہ نہیں، یہ مدینہ منورہ ہے، تو جس وقت اللہ کے رسول مدینہ کہتے تو مکہ مدینہ بن جاتا۔ یہ مہینہ ذی الحج کا ہے، اگر ہم کہہ دیتے یہ ذی الحج ہے، اللہ کے رسول فرماتے نہیں یہ ذی الحج نہیں ہے، محرم ہے، میرے رسول اگر محرم کہتے تو ذی الحج کا مہینہ محرم بن جاتا۔ اس لیے ہم نے زبان کو روک لیا، اور اس کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اب آپ نے مجھے پہچان لیا کہ میں صرف محمد ابن عبداللہ ہی نہیں ہوں، محمد الرسول اللہ ہی نہیں ہوں، بلکہ مظہر اللہ ہوں۔ میں اگر چاہوں تو دن کو رات کر سکتا ہوں، رات کو دن کر سکتا ہوں، مکے کو مدینہ بنا سکتا ہوں، مدینے کو مکہ بنا سکتا ہوں۔ جب میرے اختیار تمہیں معلوم ہو گئے ہیں، اے میرے صحابہ سنو، حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ کو اٹھا کر کہا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ یہی غدیر قم ہے، علی کی شان اور علی کی عظمت کو میرے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، اور پھر ارشاد فرماتے ہیں اے پروردگار عالم، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے، مولا تو بھی علی کو اپنا مولا بنا لے۔ تو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کھڑے ہو کے کہا تھا یا رسول اللہ ہم بھی کہتے ہیں من کنت مولا فعلی مولا، آپ جس کے مولا ہیں علی بھی اس کے مولا ہے۔ حضرت فاروق اعظم حضرت صدیق اکبر نے بھی حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے یہی نعرہ لگایا تھا۔ آج حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم صحابہ کرام سے مجمع میں صحابہ کے دریافت فرما رہے ہیں بتاؤ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں کیا کہا تھا؟ تو اس مجمع میں سے 30 آدمی کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے کہے اے علی، اللہ کے رسول نے غدیر قم میں آپ کی شان اور آپ کی عظمت کو بیان کیا تھا، اور یہ بتایا تھا کہ من کنت مولا فعلی مولا، مولا میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے، اے پروردگار عالم تو بھی اس کو اپنا مولا بنا لے۔ گویا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی یہ شان ہے، وہ ساری کائنات کے مولا ہے، اور پروردگار عالم نے حضرت علی کو اس قدر پسند فرما لیا۔ آگے انشاءاللہ تعالی اس بات کا میں تذکرہ کروں گا۔ حاکم میں اور ترمذی میں، ابو داؤد میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے علم کا دروازہ کہا، اور حضرت جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ اگر کسی نے یہ شک کیا کہ علی باب مدینۃ العلم نہیں ہیں تو پھر اس نے علی سے محبت نہیں کی۔ جب علی سے محبت نہیں کیا تو محبت نہ کرنے والا علی سے وہ کون ہے؟ منافق ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث کہ علی سے محبت نہ کرنے والا منافق ہے، علی سے عداوت و بغض رکھنے والا مومن
نہیں ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو علی سے محبت کرنے والا بنا دے، تاکہ علی کی محبت سے ہمیں رسول خدا کی محبت مل جائے اور رسول خدا کی محبت سے مولا راضی ہو جائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم